باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، 1983 کی 25 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ واقعہ کی آیت 20 سے ہو رہا ہے. 56/20. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں جنتی زندگی کی نعما کا ذکر چلا آ رہا تھا. تجدید یادداشت کے لیے پھر میں عرض کر دوں کہ میں نے یہ پہلے بیان کیا تھا کہ جنت کی بجائے جنتی زندگی میں کیوں کہتا ہوں. یہاں وہ جنت کہنے سے صرف مرنے کے بعد کا جنت جو ہے وہی ذہن میں آتی ہے. اور قرآن کی روح سے تو یہ اس دنیا میں بھی خدا کے قوانین کے مطابق کوئی نظام جو قائم ہو تو اس معاشرے کو جنتی معاشرہ کہا جائے گا. جو چیزیں قرآن نے جنت کے متعلق اس دنیا کی جنت کے متعلق کہی ہیں ان کے متعلق تو کہا کہ وہ صرف مثالی ہیں، حقیقی معنوں میں نہیں ان کو دینا چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ کوئی آنکھ آج یہاں سمجھ نہیں سکتی کہ اس کی ٹھنڈک کے لیے وہاں کیا سامان تیار کر رکھا ہے. تو گویا وہ محسوس کنکریٹ فزیکل چیزیں نہیں ہیں جو قرآن نے اس زندگی کے متعلق کہی ہے، لیکن وہ معاشرہ جب یہاں قائم ہوگا تو اسے بھی جنتی زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے. تو یہ جتنی چیزیں قرآن نے جنت کے متعلق کہی ہیں جب وہ دنیا کی جنتی زندگی یا جنتی معاشرہ کے اندر ہوں گی تو وہ تو کیونکہ محسوس معاشرہ ہوگا، اسی قسم کے یہی انسان ہوں گے، انہی کی ضروریات، انہی کی آرائشیں، زیبائشیں، ضروریات زندگی ان کا ذکر ہوگا. تو اس زندگی کے متعلق تو یہ انہی معنوں میں لیا جائے گا. لیکن مرنے کے بعد کی جنت کی زندگی میں سمجھا جائے گا کہ یہ سمبولیکلی سمجھایا گیا ہے، مثال کے طور پر یہ بتایا گیا ہے، حقیقی معنی یہ نہیں لینے چاہیے اس کے. تو جنتی زندگی کے متعلق یعنی یہاں جو جنتی معاشرہ قائم ہوگا اس کے متعلق اگر ہم سمجھیں کہ جو تفصیلات چلی آ رہی ہیں تو ان میں جو پہلے کہا گیا ہے اس کے بعد یہ کہا کہ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. قسم قسم کے پھل جو پسندیدہ ہوں، پرندوں کا گوشت جس کی انہیں خواہش ہو، وَحُورٌ عِینٌ. آپ کو یاد ہوگا کہ میں 2-3 درسوں میں یہ عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ حور بھی اور عین بھی یہ صرف مؤنث کے صیغے نہیں ہیں، یہ عورتوں کے لیے ہی نہیں یہ الفاظ بولے جاتے، مرد اور عورت دونوں کے متعلق یہ الفاظ آتے ہیں عربی زبان کے اندر. اور ان کے معنی ہوتے ہیں وہ لوگ جو پاکیزہ عقل کے مالک ہوں، ایسی عقل جو فریب کار، تیار یا عیار نہ ہو، بلکہ وہ ادب خوردہ دل جسے کہتا ہے قرآن، جسے اقبال یا عطا فرما خرد با فطرت روح الامی، ایسی خرد جس میں روح الامین کی فطرت کی حامل ہو، اس قدر شفاف پاکیزہ عقل جو ہے اس کو بھی جو لوگ اس کے حامل ہوں، ان کو مرد ہوں یا عورتیں دونوں کو ہی حور بھی کہا جائے گا، عین بھی کہا جائے گا عربی زبان کی روح سے. لہذا جنتی معاشرہ کے اندر یہی نہیں کہ یہ صفات صرف عورتوں کی کہی گئی ہیں، بلکہ عورتیں اور مرد جو ہوں گے ایسی عقل کے مالک ہوں گے جو فریب کار نہیں ہوگی. تو عقل بہت بڑی نعمت ہے. حیوان اور انسان کے اندر مابہل امتیاز چیز تو یہی عقل اور فکر اور علم اور شعور اور تدبر، یہی چیزیں ہیں. لیکن عقل تو ایک صلاحیت کا نام ہے، جیسے قوت انسان کی ایک صلاحیت ہے،
اب اس کے بعد اس صلاحیت کا استعمال ہے جو اس کو قابل ستائش بھی بنا دیتا ہے، ملعون بھی بنا دیتا ہے۔ اسی قوت کو آپ کسی مظلوم کا گلا گھونٹنے کے لیے استعمال کریں تو یہ مردود ہو جائے گی، کسی ظالم کی کلائی مروڑنے کے لیے استعمال کریں تو یہ قابل ستائش ہو جائے گی۔ اسی طرح سے عقل بھی ایک صلاحیت کا نام ہے، اسے اگر آپ فریب کاری کے لیے استعمال کریں گے، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ ملعون ہو جائے گی۔ اور اگر اسی عقل سے آپ اس قسم کا معاشرہ قائم کریں گے جس میں یہ جنتی چیزیں قرآن دے رہا ہے، یہ عقل و فکر کی روح سے یہ سب چیزیں ہوں گی، تو یہی عقل جو ہے یہ وہ عقل ہوگی جسے قرآن نے کہا ہے کہ وہ فریب کار نہیں ہوگی، صاف اور شفاف ہوگی۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، یوں سمجھو کہ جیسے سیب کے اندر موتی ہوتا ہے، ایسے بے داغ، گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں۔ عجیب عجیب قرآن کریم کی تشبیہات ہیں، اور یہ سب کچھ جزام بما کانوا یعملون، یہ نہ تو مفت میں ملے گا نہ بخشش کے طور پر یہ ملے گا، بلکہ یہ تمہارے اپنے کاموں کا بدلہ ہوگا۔ اعمال ہم جب کہتے ہیں، یہ اصل میں ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تصورات جو مذہب نے پیدا کر دی ہیں 1000 برس سے، جب ہم کہتے ہیں نیک عمل، حسن عمل، اعمال صالحہ، تو وہ صرف وہ جو مذہبی عبادات یا رسومات یا اس قسم کی چیزیں وہیں تک ہمارا ذہن رہتا ہے۔ اس کا ترجمہ کام اگر آپ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے اس دنیا میں آ جائیں گے۔ آپ اچھے کام کہیں گے تو ذہن میں یہاں کی دنیا کے کام آ جائیں گے جن کو اچھا کہا جائے۔ اعمال صالحہ کہیں گے اگر آپ تو وہی وہ مذہب والے جتنے آپ کے یہاں کے اعمال ہیں وہیں تک محدود ہو جائے گی بات، اس کا تعلق آپ کی اس زندگی سے نہیں رہے گا، کیریکٹر سے نہیں رہے گا، اخلاقیات سے نہیں رہے گا، وہی جو ان کی عبادات اور اس کی رسومات وغیرہ ہے وہیں تک یہ محدود ہو جائے گی بات۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو قرآن کی اصطلاحات ہیں ان کا یا تو ان کا مفہوم بیان کیا جائے، اور یا اگر اپنے روزمرہ کے استعمال میں جو الفاظ ہمارے آتے ہیں ان میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اچھے کام کہنے سے بات اور ہو جاتی ہے، نیک عمل یا اعمال صالحہ کہنے سے آپ دیکھیے ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایسا دین اور دنیا میں، مذہب میں اور دنیا میں یہ ایسی تسمیہ انہوں نے کیا ہے، اتنا فرق آپس میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ ایک بات یکسر مذہب کی ہو جاتی ہے اور وہی الفاظ یکسر دنیا کے ہو جاتے ہیں، ورنہ قرآن کی روح سے تو ان دونوں میں کوئی فرق ہی ہے نہیں۔ از کلید دین در دنیا کشاد، اقبال نے ایک مصرے میں اسلام کے متعلق یا قرآن کے متعلق جو کہہ دیا ہے، اس سے بہتر مثال نہیں دی جا سکتی کہ قرآن کرتا کیا ہے، از کلید دین در دنیا کشاد، دین کی چابی سے دنیا کے ہر دروازے کو کھولتا ہے۔ بڑی خوبصورت تشبیہ ہے سر۔ تو ان الفاظ میں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اس دنیا کے متعلق ہوں گے، تو جب کہا کہ جزام بما کانوا یعملون، یہ تو ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا، تو کہو ان کے اچھے کاموں کا نتیجہ ہوگا۔ اب قرآن نے مختلف مقامات پر یہ جو اعمال یا اچھے کام میں نے کہا ہے ان کی تفصیل خود دی ہے، لیکن جب یہ کام ہم کہیں گے اچھے کام، تو پھر جہاں تفصیل دی ہے وہاں بھی ذہن میں آ جائے گا کہ اچھے کام سے کیا مطلب ہے، اور ویسے بھی ہم آپ پھر جانتے ہی ہیں اچھے کام اور برے کام کیا ہوتے ہیں، تو یہ ان کے اپنے اچھے کاموں کا بدلہ ہوگا۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس معاشرے میں، اس جنتی زندگی کے اندر کوئی لغو بات نہیں ہوگی۔ لغو ہوتی ہے محمل بات، بے معنی بات، جس کا کوئی تعمیری نتیجہ نہ ہو، اس قسم کی باتیں ہی نہیں، اس قسم کے کام بھی اس میں آ سکتے ہیں کہ جن کا کوئی تعمیری نتیجہ نہ نکلے، یوں ہی وقت بھی ضائع ہو، توانائی بھی ضائع ہو اس میں، اور کوئی تعمیری نتیجہ برآمد نہ ہو، وہ چیز لغو ہوتی ہے،
لہو و لعب بھی اس کے لیے کہا جاتا ہے. وہ تو یہ ایسی کشتی کے جو دریا کی یا سمندر کی لہروں میں یوں پھنسی ہوئی ہو کہ حرکت کو اس میں ہو رہی ہو اور ساحل کی جانب نہ جا رہی ہو، اس کے لیے وہ یہ لفظ بولا کرتے تھے. لہو لہو اور لغو بھی اسی کے اندر ہے. لغو تو ہے ہی ایسی چیز کہ جو بالکل مہمل اور بے معنی وقت ضائع کرنے والی چیزیں جتنی بھی ہیں، جن کا کوئی عملی تعمیری نتیجہ مرتب نہ ہو رہا ہو، اس کو تو وہ لغو کہیں گے. اور دوسرا لفظ ہے تعصیماً. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو الفاظ قرآن کے جرم، عصیان، عدوان، اسم، سب کا ترجمہ گناہ ہی کیا جاتا ہے. وہ گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ پھر وہ کوئی کنکریٹ شکل میں ہمارے ذہن میں نہیں کچھ آتا اس سے کہ کیا ہوا. حالانکہ یہ الفاظ قرآن کے یہ نہیں ہے کہ اس نے برائے بیت شعر کے لیے یہ الفاظ مختلف استعمال کیے ہیں. ان میں سے ہر لفظ کا الگ الگ معنی ہے. تعصیم اسم یہ اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ جو چلتے چلتے تھک جائے اور باقی قطار کے ساتھ چلنے کے قابل نہ رہے، تکان کی وجہ سے پیچھے رہ جائے، وہ مزمحل ہو جائے. تو ایسے کام کے جو تکان پیدا کریں، اضمحلال پیدا کریں، جس سے توانائیاں کم ہو جائیں، نتیجہ کوئی تعمیری نکلے نہیں اور اس کی وجہ سے توانائیاں کم ہو جائیں، تکان زیادہ بڑھ جائے، اضمحلال ہو جائے، اس کو کہیں گے آپ ایسے کام تعصیماً. جس کو اسم جسے قرآن نے کہا ہے الف سے میم کے ساتھ جو اسم ہے، تو اس میں اس معاشرے کے اندر نہ تو کوئی ایسی باتیں ہوں گی کہ وقت ضائع ہو، توانائیاں ضائع ہوں اور نتائج کوئی نہ نکلے، اور نہ کوئی ایسی چیز ہو کہ ان کی وجہ سے اضمحلال پیدا ہو جائے، کمزوری پیدا ہو جائے. یہ چیز بھی اس کے اندر نہیں ہوگی. ہوگا کیا وہاں؟ اللہ خینن سلامن سلامن، دو لفظوں میں بات کہہ دی. آپس کے تعلقات جو وہاں ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ایسے ہوں گے کہ ہر فرد دوسرے کی سلامتی کا آرزو مند ہوگا. کیا معاشرہ ہے سر! یہ جو ہمارے ہاں اب رسم اذان رہ گئی اور روح بلالی نہیں رہی، السلام علیکم ہمارے ہاں تو ایک بات ہے، ہر مسلمان ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتا ہے. ہم بھی جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں. کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ اس کے معنی کیا ہیں؟ ہم السلام علیکم کہتے ہیں، وہ علیکم السلام کہہ دیتا ہے. اور اب تو میں نے عرض کیا کہ بالکل ہی ایسی رسم ہو گئی ہے جو ایک بس لفظ ہے زبان سے نکل گیا، اس سے بات کچھ سمجھتا ہی کچھ نہیں. یہ وہی سلامن سلامہ ہے. یعنی اس معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر فرد دوسرے فرد سے جب ملتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری سلامتی کا آرزو مند ہوں، اور وہ جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، میں تمہاری سلامتی کا آرزو مند ہوں. تو جس معاشرے میں ہر فرد دوسرے کی سلامتی کا آرزو مند رہے، آپ سوچئے کہ اس کے جنتی ہونے میں شبہ کیا رہ جائے گا. سلام کے معنی صرف سلامتی جسے میں نے لفظ جس کا ترجمہ کیا ہے، یہ سلامتی تو یہ ہے کہ خطرے سے محفوظ رہنے کو کہتے ہیں نا سلامتی. لیکن یہ سلام کا لفظ یہ پھر بھی ایک نیگیٹو منفی سا ایک عمل ہے. خطرے سے محفوظ رہنا، کوئی چیز اس کے اندر ایسی نہیں آتی کہ اس میں کوئی فروغ ہو، کوئی ترقی ہو کسی قسم کی، کوئی ارتقاء ہو، کوئی آگے بڑھنا ہو. ان پیس جسے آپ کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن قرآن تو یہ نہیں کہتا کہ زندگی ایسی ہے کہ اور خطر نہ ہو، جس میں خطرہ نہ ہو انسان کو. تو اگر وہ ویسے کا ویسا ہی رہے، خطرہ کوئی اس کو نہیں رہا، وہ کہتا ہے یہ زندگی نہیں ہے. یہ جو سین لام میم ہے، سلام جہاں سے ہے، السلام علیکم جو ہے، یہ سلامتی میں نے عرض کیا ہے. لیکن اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا مکمل ہو جانا، اس کی تکمیل ہو جانا، اس کی نشو و نما ہو جانا، جو کچھ اسے بننا چاہیے وہ بن جانا. یہی سے اسلام ہے.
اسلام اس نظام زندگی کا نام ہے کہ جس میں ہر قسم کے خوف اور حزن سے انسان محفوظ رہے اور جو کچھ انسان نے بننا ہے وہ کچھ بن جائے۔ اقبال کے الفاظ میں قرآن کیا کرتا ہے؟ آنچ حق می خواہد آنس سازت ترا، خدا جو چاہتا ہے کہ تو اس قسم کا بن جا، قرآن تمہیں اس قسم کا انسان بنا دیتا ہے۔ یہ سلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ سلامن سلامہ جو قرآن نے کہا یہ وہ ہے، یہ وہ تھا کہ جس کے لیے کہا گیا سمبولکلی کہ ملو تو ایک دوسرے سے کہو السلام علیکم، تمہاری سلامتی کا بھی خواہش مند ہوں اور تمہاری نشو و نما کے لیے بھی جو مجھ سے ہو سکے گا وہ میں کروں گا، تمہاری تعمیر کی خاطر، تمہاری تکمیل ذات کی خاطر میں یہ کچھ کروں گا۔ کیونکہ انسانی زندگی کے اندر تو باہمی تعاون سے ایک بات سب کچھ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا تعاون، جس کو کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہے دوسرا وہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے یہ اس کے لیے تکمیل کی باعث بنتا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس جو ہے، طریق جو ہے، اسے سلام کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عربوں کے ہاں بھی یہی کرتے تھے، قرآن نے اسی کو سلام کہا ہے، یہی سے اسلام ہے، یہی سے مسلم ہے، وہ جو ہم آپ مسلمان کہتے ہیں تو وہ مسلم ہے یہیں سے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو السلام علیکم کے اندر ہے۔ کہا کہ وہ زندگی ایسی نہیں ہوگی جس میں کسی قسم کی لغو بات ہو یا ایسی چیزیں ہوں کہ جو اضمحلال کا باعث بن جائے، یعنی جیسا ہے اس سے بھی کمزور تر ہو جائے، یہ نہیں، بلکہ اس میں ہر فرد دوسرے فرد کی سلامتی اور اس کی تکمیل ذات کی آرزو اپنے دل میں رکھے گا، اور اس کے لیے جس قدر ممکن ہوگا وہ کوشش کرے گا، اور ہر فرد جو ملے گا وہ ایک دوسرے سے کہے گا کہ میں تمہاری سلامتی اور تکمیل ذات کا آرزو مند ہوں، اور دوسرا بھی جواب میں کہے گا کہ وعلیکم السلام، میں بھی اسی طرح سے آرزو مند ہوں تمہاری سلامتی کا، تمہاری تکمیل ذات کا۔ میں نے جیسا عرض کیا عزیزان مان، ان لفظوں سے آپ دیکھیے کہ قرآن کس قسم کا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ جو آج کل ہم نفاذ اسلام یا نظام اسلام کا نفاذ کہتے ہیں وہ یہ چیزیں ہیں۔ اس قسم کی کوئی شکل پیدا ہو تو نظر آ جائے کہ ہاں واقعی یہ ایک جنتی معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے، اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے، جس میں ہر فرد دوسرے کے لیے سلامتی اور تکمیل ذات کا آرزو مند ہو، وہ یہ چیز ہے۔ قرآن ایسے افراد پیدا کرتا تھا جن سے ایسا معاشرہ متشکل ہو، جس سے ایسا نظام قائم ہو جائے جس میں ہر فرد دوسرے فرد کی سلامتی ہی نہیں بلکہ اس کی تکمیل ذات کا آرزو مند ہو اور اس کے لیے وہ کوشش کرے۔ قالوا سلام سلام، یہ تو ساری تفصیل آئی تھی السابقون السابقون کی، وہ جو پائنیئرز تھے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے، سب سے پہلے آگے جانے والے جو لوگ تھے۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے حصے میں مشکلات اور مصائب اور صعوبات ہی آئی تھیں، بڑے ایثار اور قربانیاں انہوں نے دی، اور معاشرہ ابھی یہ قائم بھی نہیں ہوا تھا۔ اس معاشرے کے قائم کرنے کے لیے اس قدر مشکلات کا صعوبات کا سامنا کیا، اور ان میں سے تو بیشتر ایسے تھے جن کی زندگی میں معاشرہ یہ قائم بھی نہیں ہوا تھا، وہ اسی کوشش کے اندر انہوں نے جان دے دی۔ لیکن یہ یہاں وہ رہے یا اس کے بعد کی زندگی میں جائیں، جب میں نے عرض کیا ہے کہ زندگی تو ایک تسلسل کا نام ہے، یہ ٹرم مجھے پسند آئی جو لائف آفٹر ڈیتھ ہم کہتے ہیں، ایرک فرام نے یہ ٹرم استعمال کی، لائف آفٹر لائف، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ انسان کی جو ذات میل تک پہنچ جائے تو یہ تو مرتا ہی نہیں ہے، یہ تو زندگی کے ساتھ ہی ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ تھا وہ معاشرہ، اس میں السابقون السابقون کی یہ کیفیت تھی،
اور اس کے بعد معاشرہ قائم ہو گیا، نظام قائم بھی ہو گیا. اب جو اس میں رہنے والے ہیں ان کا فریضہ اس نظام کو مستحکم کرنے کا ہے، فروغ دینے کا ہے، ترقی دینے کا ہے. ان کو بھی کہا اصحاب الیمین، برکت والے لوگ جن کے حصے میں ہر قسم کی برکات آئیں گی. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے برکت کے معنی بتائے تھے. بڑے جامع الفاظ تھے اس زبان کے جو قرآن نے اپنے ہاں لے لیے. ایسی کوئی چیز کہ جو اپنے مقام کے اوپر مستحکم طور پر کھڑی بھی ہو اور نشو و نما بھی پا رہی ہو، دونوں صفتیں اس کے اندر ہوں، اپنے مقام پہ جم کے کھڑی بھی ہو اور ساتھ ہی اس کے وہ ابھر بھی رہی ہو، نشو و نما بھی پا رہی ہو، ارتقاء بھی اس کے اندر ہو، اور وہ پاؤں جمع ہوا ہو ایک مقام کے اوپر. تو جیسے پودے کی مثال میں نے دی تھی، درخت کی مثال میں نے دی تھی کہ جڑیں اس کی مضبوط ہوتے ہیں اپنے مقام کو. اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، قرآن کہتا ہے کہ جس کی جڑیں محکم طور پر زمین میں گڑی ہوئی ہوں اور اس کی شاخیں فضا میں جھولے جھول رہی ہوں، تو وہ اپنے مقام کے اوپر قائم بھی ہوتا ہے اور نشو و نما بھی پا رہا ہوتا ہے. ساتھ یہ ہے جو خصوصیت بتائی برکت یا یمین کی. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس معاشرے کے پھر قیام کے بعد اس کے استحکام اور اس کے فروغ اور ارتقاء کا موجب بنیں گے. فی صدر مخضود و طل منضود و ظل ممدود. کیا بات ہے! اور اب سچے تھے جو کہتے تھے کہ سمجھ میں ہمارے نہیں آتا، نہ ہم اس کو شاعری کہہ سکتے ہیں نہ نثر کہہ سکتے ہیں، یہ تو اسلوب بیان ہی کچھ اور ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. اور بات ٹھیک بھی ہے، وہی کی تو بات ہی اور ہے. جینیس جو ہے یہ نیٹشے نے لکھا ہے، آخری کتاب جب اپنی وہ لکھ رہا تھا 10 سیٹ ذرا تشترا، عجیب شخص تھا یہ، بہت بڑا جینیس تھا ان کے یہاں کا. تو وہ اس نے یہ چیز گئی، وہ عجیب قسم کی، وہ جرمن زبان میں تو لکھی ہوگی، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نے تو اس کا ترجمہ ہی پڑھا ہے. تو اس زمانے کے جو ادیب تھے یا اس زمانے کے صاحب تصنیف تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ کچھ عجیب قسم کی زبان لکھ رہا ہے. تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو چیزیں کشف و الہام سے ہوتی ہے، سریر خامہ نوائے سروش ہے جسے غالب نے کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ انٹیوشن کہہ لیجئے ان کے، وہی تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ جو اس طرح سے خیالات آتے ہیں ان کے اظہار کے لیے زبان بھی ایک مختلف ہوتی ہے. اور واقعی جو اتنے بڑے بڑے یہ نابغہ یا جینیس گزرے ہیں ان کے ہاں جو زبان بھی یا زبان نہیں، اسلوب بیان جو استعمال ہوتا ہے وہ اس زمانے کے عام اسالیب سے بالکل ایک مختلف ہوتا ہے، ہٹا ہوا ہوتا ہے. تو قرآن تو وہی تھی، وہی نے تو زبان بھی جو استعمال کی ہے وہ منفرد ہے. اس زمانے کا عرب جو تھا، جو باقی ساری دنیا کو گنگا کہتا تھا، وہ عرب یہ کہہ کے ہتھیار ڈال چکا تھا کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس بیان، اسلوب بیان کو کہیں ہم کیا، نہ یہ شاعری ہے یہ نہ نثر ہے. اما تو چیزیں دیگری جسے کہا جاتا ہے، ای کتابیں نیز چیزیں دیگر است، صدر مخضود. ایسے عام طور پہ پھل بھی ہوتے ہیں ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. پھولوں میں تو عام طور پر یہ گلابی کو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک پھول توڑنے میں پتہ نہیں کتنے کانٹوں سے بچنا ہوتا ہے، لیکن یہ کہا کہ یہ ایسے درخت جس کے پھل تو ہوں لیکن کانٹے نہ ہوں اس کے ساتھ. تلہم منضود، تلہن بافرات پھلوں کو بھی کہتے ہیں، اور یمن کے اندر یہ لفظ استعمال کیلے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. وہی ہوتا ہوگا کیلا، کیونکہ کیلا تو بہت زیادہ پانی چاہتا ہے، تو عرب والوں کو تو پانی پینے کو بھی نہیں ملتا تھا. لیکن بہرحال ان کے ہاں کے ایسے خطے ہوں گے ریاض وغیرہ کی قسم کے، تو یہ اس کے معنی یا تو ہے کثرت سے پھل یا یہ کیلوں کے متعلق بھی کہا جاتا ہے. طے بطے جو ہوں گپھے لگے ہوئے. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، پھر وہی عرب مخاطب تھے نا سامنے، جن چیزوں کو وہ بے حد پسند کرتے تھے. سایہ ان کے لیے تو نعمت کبریٰ تھا.
اور سایہ بھی پھر وہ یہ جھاڑیوں کا سایہ نہیں تھا، وہ پیلو کا سایہ نہیں تھا، جھاؤ کا سایہ نہیں تھا، بلکہ ذل ممدود، بہت دور تک پھیلا ہوا سایہ، قافلے کا قافلہ اس سایہ کے نیچے آ جائے، اس قسم کا سایہ. یعنی یہ الفاظ، یہ سایہ آسائش کی چیز ہے نا، تکان اتارنے کی چیز ہے، سستانے کی چیز ہے، وہ اور وہ ممدود ہو، پھیلا ہوا ہو. یہ نہ ہو کہ آدمی زیادہ ہے سایہ تھوڑا ہے، کسی کے حصے میں آیا کسی کے حصے میں نہیں آیا. وہ تو ہر ایک کے حصے میں آئے گا. تو جب وہ جنتی معاشرہ بنے گا، کوئی ایک بھی محروم رہ جائے گا تو وہ جنت نہیں ہوگی. ذل ممدود و ماء مسکوب، یہ لفظ پہلے آیا تھا، میں نے عرض کیا تھا. ماء معین تو پہلے آ چکی ہے، یہ چشمہ جاریہ چلا جا رہا ہے، یہ ٹھیک ہے. میں نے کیا تھا کہ عربوں کے ہاں یہ پانی سب سے بڑی نعمت پانی تھی، زندگی کا مدار ہی اس کے اوپر تھا، اور یہ بڑی کامیاب چیز تھی. وہاں پانی ملے، چشمہ تو ٹھیک، اس میں خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کنواں کھود کے پانی نکالا جائے، بڑی مشقت پڑتی ہے اس میں. اور پھر ایسے صحرائی علاقے کہ جن کے اندر پانی بہت دور جا کے کہیں ملے، اس میں تو کنواں کھودنا کار دارد ہے. ہو سکتا ہے کہ اتنا کچھ کھودا جائے تو پھر پانی بھی نہ ملے، وہاں سے پانی ملے تو کھاری پانی ملے. تو کہا یہ تشبیہ کے طور پر وہ ایسا پانی جو اس طرح مشقت طلب کنواں کھود کے نہ ملے، بلکہ خدا کی طرف سے ہی جاری چشمہ ہو، تمہارے سامنے آ گیا ہوا. وہاں اس جنتی معاشرے میں جگر پاش مشقتوں سے رزق حاصل نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ ایسا پانی ہوگا جو مشقت سے کنواں کھودنے کے بعد نہیں، بلکہ خود بخود ہی زمین کے اندر سے پھوٹ کے بہے. وفاکہتن کثیرتن، بہت کثرت سے پھل رہا ہوں. اور پھر میں نے عرض کیا نا کہ قرآن بیان تو کرتا ہے اس قسم کی نعمتوں کو، اصل جو اپنا مقصد ہے اس کو وہ دو دو لفظوں میں ساتھ ساتھ بیان کرتا چلا جاتا ہے. اوپر آیا تھا قاسم من معین، وہ پانی، وہ پیالہ کہ جو بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہو، کہیں بند نہ لگا ہوا ہو اس کے اوپر. قرآن نے اس معاشرے کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ اس میں ذرائع رزق کے اوپر کہیں کی بند نہیں لگا ہوا ہوتا کہ اس حد تک میری ملکیت ہے، اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے کہ وہ آ جائے. وہ ممنوع نہیں ہوتا، بند نہیں لگا ہوا ہوتا. وہ رزق تمام انعام کے لیے قرآن کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ ہم نے ارض کو انعام کے لیے پیدا کیا ہے، تمام مخلوق کے لیے پیدا کیا ہے، تمام دابہ کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے، ہر متنفس کے لیے، ہر جاندار کے لیے. کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ ان وسائل رزق کے اوپر بند لگا کے، لکیریں کھینچ کے، حد بندی کر کے یہ کہے کہ یہ میری زمین ہے اور یہ اس کے بعد کی زمین کسی اور کی ہوگی. یہ حق ہی حاصل نہیں. پرورش کے لیے، نشو و نما کے لیے یہ سامان دیا ہے، اور چیزوں کو تو معلوم نہیں. بہرحال ابھی تک اس دھوپ کے اوپر تو کوئی ایسا نہیں، ایسے بند نہیں لگے، ورنہ ان کے بس میں ہو تو اس کو بھی روک دیں کہ یہ بھی ہماری ملکیت ہے، کسی کو حق حاصل نہیں. ہوا کے متعلق بھی ابھی یہاں غنیمت ہے، اگرچہ پولیوٹ اتنا کر دیا ہے کہ جس قدر ہم ملوث ہیں جرائم کے اندر، یہ ہوا بھی ہمارے ہاں کی ان جراثیم میں ملوث ہے. صاف ہوا کا ایک سانس بھی ہمارے نصیب میں نہیں ہے. لیکن بہرحال زمین جو ہے اس کو تو اپنے قبضوں میں لیا ہوا ہے، اس پہ تو لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، اس پہ تو ذاتی ملکیتیں بنی ہوئی ہیں. وہ قرآن کہتا ہے کہ بتاؤ یہ حق ملکیت تم کس طرح ثابت کر سکتے ہو اس کے اوپر؟ نہ تم نے بنایا، نہ تمہارے باپ دادا نے بنایا. جب پہلے انسان پیدا ہوئے زمین موجود تھی، اور زمین ہی وسائل اور ذرائع رزق میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے. یا تو اس میں سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے فصل وغیرہ وہ براہ راست کھانے کے کام آتا ہے، یا باقی چیزیں جتنی بھی اس میں سے نکلتی ہیں وہ بھی رزق کا ذریعہ ہی بنتی ہیں. تو رزق کا بنیادی ذریعہ زمین ہے، ارض ہے.
اور عرض کے متعلق قرآن نے بار بار کہا ہے کہ سوال للسائلین، یہ تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر کھلی ہوئی ہونی چاہیے. کسی کو حق حاصل نہیں ہے. زمین پہ ذاتی ملکیت کا سوال ہی قرآن کی روح سے پیدا نہیں ہوتا. انتظام اس کا ایسا کیا جائے گا کہ اس میں سے فصلیں زیادہ سے زیادہ اگیں، زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو، لیکن تمام انسانوں کے لیے ہو. تو میں نے کہا ہے نا کہ قرآن جہاں جنتی معاشرہ یا جنتی زندگی کی خصوصیات ان نعمتوں کی روح سے گناتا ہے کہ اتنے پانی کے چشمے، ایسے پھل، ایسے پھول، یہ سب کچھ فوراً وہاں لے آتا ہے. ساتھ ہی لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ. پہلی چیز تو یہ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ موسم ہے جس کے اندر یہ چیزیں تمہیں ملیں گی اور دوسرا موسم آ جائے گا کہ اس کے اندر پھر یہ چیزیں ہوں گی ہی نہیں. یہ نہیں ہوگا. مسلسل اس کے اندر یہ چیزیں رہیں گی. اور اگلی چیز ولا ممنوعۃ، نہ ہی یہ ہوگا کہ کوئی شخص اس کے اوپر بند لگا کے دوسروں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم کر دے. یہ ممنوع کا لفظ تو ہمیں معلوم ہے نا، یہ منع کر دیا گیا کہ یہاں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. اس لیے نہ تو یہ ہے کہ یہ اس قسم کا فطرت کی طرف سے انتظام ہو کہ یہاں 3 مہینے یا 6 مہینے کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور اس کے بعد بالکل ایک کچھ پھل پیدا نہ ہو یا کوئی چیز پیدا نہ ہو. کہا یہ بات نہیں ہے. اکلھا دائم قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے یہ ہمیشہ رہنے والی ہوں گی. یہ جتنی چیزیں سامان رزق اور وسائل نشو و نما ہیں یہ مسلسل پیدا ہوتی چلی جائیں گی. یہ تو ہوا فطرت کا انتظام. اب آگے رہے انسان کے جنہوں نے اس کا انتظام کرنا ہے. ولا ممنوعۃ، یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کسی کے لیے کھلی ہوں اور دوسرے جو ہیں وہ آؤٹ آف باؤنڈ ہو جائیں، ان کے لیے ممنوع ہو جائیں یہ کہ یہاں تم نہیں آ سکتے، دوسرے آ سکتے. یہ بات نہیں ہوگی. بند نہیں لگائے جائیں گے، باڑ نہیں لگائی جائے گی کہ کوئی آئے اور کوئی نہ جائے. ہر ایک کے لیے ضرورت کے مطابق اس کے لیے ہوگا. ضرورت ہر ایک کی پوری ہوگی، جمع ہونے نہیں دیا جائے گا. زائد از ضرورت کسی کے پاس نہیں رہنے دیا جائے گا اور ضرورت سے محروم کوئی رہے گا نہیں. یہ ہے جنتی معاشرہ جس کا ذکر قرآن کہتا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوع. میں نے عرض کیا تھا کہ جنتی معاشرے میں مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی. مردوں کا یہ کچھ ذکر کیا. عورتوں کے متعلق عرب کا وہ معاشرہ عرب کا ہی نہیں، اس معاشرے میں تو ساری دنیا میں ہی یہ بیگمات یا جن کو گھر کی عورتیں کہا جائے گا، مستورات کہا جائے گا، ان کی تعداد بہت تھوڑی سی ہوتی تھی. باقی سب لونڈیاں ہوتی تھی جو بکا کرتی تھی. نیلام ہوا کرتا تھا عورتوں کا. یعنی نام آپ لونڈی رکھنے سے کچھ ذہنوں میں ہمارے ایسے ہو گیا لونڈی کہنے سے وہ عورت ذہن میں نہیں رہتی کہ وہ عورت ہوتی تھی. جن لونڈیاں بکا کرتی تھی یعنی عورتیں بکا کرتی تھی نہیں کہتے. یہ ان سلاطین کے حرم میں یعنی 300 لونڈیاں ہوتی تھی. ذہن میں نہیں آتا کہ یہ عورتیں تھیں. عورتوں کے ساتھ میں سے نکال دیا، وہ عورتیں تھیں. اس معاشرے کا ذکر کر رہا ہے، بلکہ یہ کہیے کہ تاریخ کے اس دور کا ذکر کر رہا ہے. یہ عرب کی خصوصیت نہیں تھی. جتنی بھی اس زمانے کی نام نہاد مہذب سلطنتیں تھیں ان سب کے اندر غلام اور لونڈیاں تھیں اور ان کے ہاں تو بڑی بھرمار تھی. تو اب جو عورتیں قرآن کہے گا تو اس میں تو وہ بیشتر وہی ذہن میں آئیں گی جو اس زمانے میں لونڈیوں کی شکل میں تھی. کہا کہ اس معاشرے میں یہ کیفیت نہیں ہوگی. فرشن مرفوعتن، نہایت باعزت بیگمات ہوں گی، نہایت عمدہ فرشوں بیٹھی. عورت کا مقام جو ہے اس کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں ہمارے ہاں. یعنی جیسے یہ کوئی اور صنف ہو، کوئی اور ہی مخلوق ہو تو اس کے متعلق مرد بیٹھے ہوئے یہ طے کریں کہ ان کا مقام کیا ہے. یعنی یہ انسان نہیں ہے. سوچیے تو صحیح کہ ہم نے یہ ملوکیت کے دور کی یہ جتنی بھی علامتیں ہیں کس طرح ہمارا ذہن ان کی گرفت میں آیا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک انسانی مسئلہ ہے. مرد اور عورت دونوں انسان ہیں. یہ دونوں ایک مسئلے کا حل دریافت کریں، یہ نہیں بات.
عورتوں کے حقوق کا فیصلہ جو ہے یہ مرد کریں گے. وہی ذہن میں کہ لونڈیوں کے متعلق وہ جو مرد ہوتے تھے آقا وہ فیصلے کرتے تھے نا کہ انہیں کس حد تک آزادی دی جائے گی, کہاں ان کو پابندیاں لگائی جائیں گی, کہاں جانے دیا جائے گا, کہاں نہیں جانے دیا جائے گا, کہاں یہ بیٹھ سکیں گی, کہیں نہیں بیٹھ سکیں گی. یہ تھا نا اس دور کے اندر. مرد سب کچھ کرتے تھے ان کے متعلق. وہ تو بہرحال کوئی لونڈیاں تھیں, تو لونڈیاں تو نہ رہیں لیکن عورتیں تھیں نا, تو عورتوں کے متعلق ذہنوں میں یہی چیز چلی آ رہی ہے کہ مرد حاکم ہوتا ہے, مرد ان کے اوپر داروغہ ہوتا ہے, لونڈیوں کے اوپر ہوتا تھا نا. تو ان بیچاریوں کا میری بیٹی معاف رکھنا, نام ہی صرف بدل دیا انہوں نے, ذہن میں ان کے آج تک بھی یہ لانڈیاں ہی ہیں. ان کے حقوق مرد متعلق ہوتی ہے, ان کو کہاں تک آزادی ملے گی مرد طے کرے گا. وہی تصور گیا نہیں ذہن سے. عزیزان ایمان یہ انسان ہے. قرآن نے جو کچھ انسان کے متعلق کہا ہے اس میں مرد اور عورت دونوں یکساں برابر کے شریک ہیں. یہ مومن اور مومنات, جو کچھ قرآن نے مومن کہہ کے کہا ہے وہ ان میں دونوں شریک ہیں. ان میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسرے کے متعلق فیصلہ کرتا پھرے ایک صنف کے متعلق. ایسے ہے جیسے کچھ اسپیشیز الگ ہوتی ہے یہ, کہ ان کو کیا کیا اختیارات دیے جائیں, کیا کیا حقوق دیے جائیں. یعنی مالک تو یہ ہے ان حقوق کے. دیکھا نا آپ نے وہ آقا اور لونڈیوں والا جو تصور تھا کس طرح سے ہمارے تحت و شعور میں مضمر اور پوشیدہ چلا آ رہا ہے. تو قرآن نے اس دور میں جو عورت کی پوزیشن تھی کہ ان کو پامال کیا ہوا تھا, پاؤں تلے روندا ہوا تھا, مردوں نے لونڈیوں کی شکل کے اندر, عورتیں ہی تھی وہ. قرآن نے یہ کہہ کے اس کی تردید کر دی کہ اس جنتی معاشرے کے اندر جو قرآن کی روح سے نظام قائم ہوگا اس کے اندر یہ بیگمات اور لونڈیوں کی تفریق نہیں ہوگی. ساری عورتیں بیگمات کی حیثیت رکھیں گی. مرفوعتن, بلند, بالا, پست نہیں. مرفوعتن. آگے 4 لفظ تو جو آج کل بڑے زور شور سے مسئلہ چل رہا ہے عورتوں کی شہادت کے متعلق. میں نے اسے درس کا موضوع نہیں بنایا کہ وہ آیت یوں سامنے نہیں آئی تھی, لیکن ایک دلیل دی جاتی ہے. یہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت 282 میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک مرد یا 2 عورتیں. بھائی اتنی سی بات کرتے, کچھ نہیں بتاتے کہ وہ آیت کیا ہے, اس کے معنی کیا ہے, کیوں کہا گیا ہے یہ. نہ, ایک مرد اور 2 عورتیں. تو اس سے پھر آگے ہر معاملے میں 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے. یہ ہو گیا تو آدھے رہ گئی نا, تو اس کا ووٹ بھی آدھا. یہ اگر قتل ہو جائے تو اس کے خون بہا قیمت جو ہے خون کی وہ بھی مرد سے آدھی. اور وہ کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ 2 مردوں کے مقابلے میں, ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں. کہا یہ گیا ہے وہاں کے. صرف یاد رکھیے سارے قرآن میں شہادت یا گواہی کے متعلق متعدد مقامات میں آیات آئی ہیں. پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے کہ کسی میں یہ نہیں کہا گیا کہ گواہ عورت نہیں ہو سکتی, صرف مرد ہو سکتا ہے, کسی آیت میں قرآن کی. یہاں آپ کے یہاں جو نئے قوانین نافذ ہوئے ہیں اب تک, وہ زنا, سرقہ, قذف وغیرہ کے متعلق آرڈیننس جو 79 میں ایشو ہوئے تھے اسلامی جن کو کہا جاتا ہے, اس میں عورت خارج ہی کر دی گئی ہے گواہی کے لیے. شرط اس میں رکھی ہوئی ہے کہ وہ میل ہوں گے, وہ مرد ہی ہو سکتے ہیں گواہ, عورت ہو ہی نہیں سکتی. یعنی کسی ماں کے سامنے کسی نے اس کے بیٹے کو آ کے ذبح کر دیا, قتل کر دیا, تو یہ ماں گواہ نہیں بن سکتی اپنی بیٹے کی اس موت کے. کیوں نہیں بن سکتی کہ یہ عورت ہے. 10 عورتیں بھی کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیں تو چوری ثابت نہیں ہو سکتی, کیونکہ گواہ مرد ہونا چاہیے. اور یہ تو عورتیں ہیں. یعنی ان کے اپنے گھر میں چور گھس گیا ہوا ہے, اس نے سامنے ان کے وہ لوٹ رہا ہے,
عام طور پہ تو اب جو آج کل ہو رہا ہے وہ رسیوں سے ان کو باندھ ہی دیتے ہیں آ کر، اور وہ دیکھیں یہ بٹ بٹ تک دیا نہیں، یعنی وہ تو ٹھیک ہے رسی سے باندھا ہوا مرد ہو عورت بے بس ہوتا ہے، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ چوری ہو رہی ہے، ان کو معلوم ہے کون چور ہے، یہ چلی گئی، یہ وہاں جا کے گواہی نہیں دے سکتی کہ یہ چور تھا، تو یہ ہوگی کہ عورت کی گواہی ہے نہیں۔ اس آیت کی روح سے یہ کہا کہ جن معاملات کے اندر گواہی ہوگی، یعنی یہ تو خود فیصلہ کر دیا نا ان میں جو ابھی تک جاری ہوئے ہیں قوانین، کہ ان میں تو عورت گواہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جن معاملات میں عورت کے متعلق یہ کہیں گے گواہ ہو سکتی ہے، تو ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں آئیں گی۔ قرآن نے وہاں صرف ایک مقام پہ یہ بات کہی ہے کہ اگر قرضے کے لین دین کی کوئی بات ہو اور اس کے لیے ایک دستاویز لکھی جائے، تو اس تحریر کے اوپر، دستاویز کے اوپر وہ جو گواہ شد ہوتا ہے نا نیچے لکھا ہوا گواہی ہو، تو وہ مردوں کی گواہی ڈلوا لیے جائے۔ اگر ایسا کہیں مقام ہو کہ 2 مرد نہ ہوں تو اس میں 2 عورتوں کو گواہ شد کر لیا جائے، اور آگے اس کے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ گواہی کی ضرورت پڑ جائے اگر ان میں سے، تو گواہ تو ایک ہی عورت ہوگی، لیکن اگر وہ کہیں بھول جائے، اس کو گھبراہٹ ہو جائے اس عدالت میں آ کر، کسی طرح کنفیوز ہو جائے، تو وہ اس کے ساتھ اس کی بہن جو ہے وہ صرف اس کو بتا دے کہ بات بہن یوں نہیں یوں ہوئی تھی، تمہیں غلطی لگ گئی۔ یہ اس بہن کو، گواہ کو بتائے گی، عدالت کو نہیں۔ ایسا موقع آئے یا نہ آئے یہ نہیں قرآن نے کہا کہ جس نے ایک نے گواہی دے دی ہے تو اس کے بعد پھر یہ دوسری جو کھڑی ہے عورت، اس کی بھی گواہی لی جائے گی، بالکل نہیں، گواہی ایک ہی کی ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اس کی ضرورت اس مقام پہ یہ کہنے کی کیا آئی کہ اگر وہ کہیں اس کو کوئی گواہی کہیں کنفیوز ہو جائے، گھبراہٹ ہو جائے، بھول بھی جا سکتی ہے، تو ذلو ہے وہاں لفظ جو ہے قرآن میں، جس کے معنی کنفیوز ہو جانا ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کہا یہ کیوں ضرورت پیش آئی، اور خود ہی بتا دیا کہ تم نے اس کی حالت یہ بنا رکھی ہے 43/18 43/18، یہ وجہ ہے اس کی، اوا من ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، تم نے ان کو زیورات پہنا کے گڑیا بنا کے گھر میں باندھ رکھا ہے۔ حالت اس بیچاری کی یہ کر رکھی ہے کہ گھر میں اس کا اپنا کوئی کیس ہو تو یہ اس کو بھی صاف طور پر بیان نہیں کر سکتی، یعنی اس حالت میں تم نے اس عورتوں کو بنا رکھا ہے۔ تو جو اپنا معاملہ گھر میں بھی صاف طور پر بیان نہیں کر سکتی، گڑیوں زیورات میں پلی ہوئی، کیا بات ہے، قرآن کی ایک تشبیہ دے کے بات ختم کر دی۔ وہ تو پھر بھی 1400 سال پہلے کی بات تھی۔ ہمارے ہاں کی آج پردہ نشین مستورات جو ہیں ان میں سے کسی کو پہلے عدالت میں لے جائیے، اجنبی مرد، مجسٹریٹ بھی اجنبی، وکیل پھر ترجیح وہاں تجزیے کرنے والے، فریق مخالف کھڑا ہے، اکیلی پردہ نشین عورت گھر سے نکال کے وہاں جا کے کھڑی کر دیجیے، پسینے چھوڑ جائیں گے اس کے، اوسان خطا ہو جائیں گے۔ یعنی عجیب بات قرآن نے اس کے تجویز کے لیے کہا کہ ایک نفسیاتی تقویت ہونی چاہیے اس بیچاری کو کہ کوئی بات نہیں، ایک میری ہم نفس ہم نوا میرے ساتھ کھڑی ہے، میں تنہا نہیں ہوں یہاں، اور اس کو عدالت نے یہ رعایت دی ہے کہ اگر کہیں تمہیں بھول چوک ہو جائے تو یہ تمہیں بتا سکتی ہے، حالانکہ یہ اس کی اجازت نہیں ہوتی عام طور پہ، یہ تمہیں بتا سکتی ہے، اور جو کوئی یہ بتائے گی ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں گے۔ اس کمزوری کی بنا پہ کہ تم نے اس کی حالت یہ کر رکھی ہے، زیورات میں پلی ہوئی، اپنا معاملہ گھر کے اندر بھی یہ صاحب بیان نہیں کر سکتی۔ آج بھی آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کتنی ہمارے ہاں کے گھر کے اندر کی مستورات کا میں ذکر کر رہا ہوں جو رہنے والی ہیں، اور واقعی ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے اپنا معاملہ گھر کے اندر بھی صاحب بیان نہیں کر سکتے، وہ سب کچھ کر کے بھی اس کے دیکھتی ہے کہ معاملہ میرے خلاف ہی جا رہا ہے، بیان نہیں کر سکتی، تو وہ پاس سوائے تھے کہ اچھا میرا صبر،
وہ بیچاری یہ تو زیادہ کچھ کرتی نہیں ہے. اچھا میرا سمجھ میں کی کیا اللہ تو سنتا نا. آج بھی یہ حالت کہا کہ یہ کیفیت تم نے عورت کی کر رکھی ہے، اس لیے ہم نے ان حالات کے تابع یہ کہا ہے کہ وہ اکیلی وہاں اگر چلی جائے گی تو اس کی یہ کیفیت ہو جائے گی. اس کو کوئی نفسیاتی سہارا ساتھ ہونا چاہیے کہ ایک بہن تو میری ہے اور اس کو رعایت دے دی گئی عدالت کے اندر کہ یہ تمہیں بتا بھی سکتی ہے اور تم اس کی تصحیح بھی کر سکتی ہو اور ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں گے جو اس نے کہا ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ اس دوسرے کی شہادت لی جائے گی. دو گواہ نہیں ہیں عورتیں. پوری آیت کوئی نہیں نہ کوٹ کرتا ہے نہ بتاتا ہے. اتنا ہی بتاتا ہے کہ صاحب اس نے کہا ہے کہ اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد دو عورتیں، لہذا دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی اور دوسری کی شہادت کا ذکر نہیں قرآن کے اندر. اب آئیے جو آیت ہمارے سامنے تھی وہ تو میں پوری کر لوں. کہا یہ گیا کہ یہ تو بڑی باعزت مرفوع بلندے کے مقام کے اوپر بیٹھنے والی یہ بیگ بات ان کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا. وہ لونڈیاں تھیں یا ان کے ہاں کی عورتیں تھیں، وہ ایک ہی سطح تھی قریباً عورت ہونے کی حیثیت سے. جو لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، اب سوچیے تو صحیح کہ عورت کا مقام ان کے ہاں کیا تھا. کہا کہ یہ ہے جو کچھ تم نے عورت کو بنا رکھا. انا انشأناہن انشاء. قرآنی معاشرے میں ان کی اس طرح سے تربیت و تعلیم ہوگی کہ یہ کچھ کا کچھ بن جائیں گی. کیا بات ہے لفظ قرآن کا. یہ ایک نئی مخلوق بن جائیں گی. ہم ان کی اس طرح سے تربیت کریں گے، ایسی تعلیم ان کو دی جائے گی، ایسی تربیت دی جائے گی، ایسی نشو و نما کی جائے گی کہ یہ نہیں رہیں گی جو آج تمہارے سامنے ہے کہ تم نے ان کو لونڈیاں بنا کے گھروں میں رکھا ہوا ہے. یہ تو کچھ اور بن جائیں گی. کیا بن جائیں گی؟ فجعلناہن ابکارا. یہ ایک نئی مخلوق بن جائیں گی. کیا ہوگا اس مخلوق میں؟ عرباً، نہایت فصیح البیان ہو جائیں گی. جو آج گھر میں بھی اپنے معاملے کو خود کاز اپنے کو پلیٹ نہیں کر سکتی، یہی عرباً، یہی عرب جو اپنے آپ کو کہا کرتے تھے فصیح البیان ساری دنیا کے، کہ کوئی ہمارے مقابلے میں باقی گونگی ہے. کہا یہ جو آج گونگی بنا کے تم نے بٹھایا ہوا ہے، انشأناہن انشاء فجعلناہن، یعنی اپنی طرف کا ہے. ہم ایسا انتظام کریں گے کہ جنتی معاشرے میں ان کی تعلیم و تربیت اس قسم کی ہو جائے گی کہ یہ کوئی اور نئی مخلوق بن جائے گی. بدلے کچھ ایسے طور سے بےطور ہو گئے. ہے تو غزل کا ہی مصرع ہو کہ تم تو شباب آتے ہی کچھ اور ہو گئے. یہ چیز ہے فجعلناہن ابکارا کے معنی. یہ وقت تھوڑا ہے، میں ابھی پھر ادھر نہیں آتا کہ پھر ان کو کیسے مسخ کیا گیا اور کیا کیا معنی پہنائے. کچھ اور کی اور بن جائیں گی. کیا اور کیا ہو جائے گا ان میں؟ عرباً. پوچھو ان سے کہ یہ لفظ جو ہے یہ کس چیز کی تربیت کے لیے ہے؟ وہ جو کہا گیا تھا کہ اپنے معاملے میں بھی اپنے کاج کو بھی یہ پلیٹ نہیں اچھی طرح سے بیچاری کر سکتی، اس کی ایسی تربیت کی جائے گی، تعلیم دی جائے گی کہ یہ مردوں کے مقابلے میں فصیح البیان ہوگی. اور اترابن، یہ اگلی بات جو اگر یہ مرد اور عورت کا ذکر ہے تو پھر یہ ہے کہ دونوں ہی ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہوں گے. یہ نہیں کہ یہ الگ مٹی سے پیدا ہوگی اور وہ الگ مٹی سے. ہم خیال، ہم مزاج، ہم طبیعت، ہم فکر، ہم گل جس کو کہتے ہیں محاورے میں، ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہوں گے. اگر عورتوں کا ہی آپس میں ایک معاملہ ہے تو پھر اس حالت کی عورتوں میں حسد اور رشک اور رقابت یہ چیزیں تھیں. کہا یہ آپس کے اندر بالکل ہم مزاج اور ہم خیال ہوں گے. اس معاشرے کے اندر نہ مرد اور عورتیں مختلف مٹی کے بنے ہوئے ہوں گے، نہ عورتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں مختلف مٹی کی بنی ہوئی ہوں گی. یہ سب ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے ہوں گے. اور فصیح البیان یہ ایسی ہو جائے گی کہ اب جو آج گونگی بنا کے تم نے رکھ دیا ہوا ہے یہ نہیں رہے گی. لیا صحاب الیمین، یہ ہے بابرکت معاشرہ جس میں یہ کیفیت ہوگی عورت کی. وقت ہو گیا.
نہیں، پھر ایک ہی آیت اور ہے، سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے، ایک بڑی جماعت بعد میں سے، یہ تاریخ کی بات ہے، لیکن یہ ہوگا جنتی معاشرہ، اس میں السابقون السابقون کا پہلے ذکر کیا، پھر اس کے بعد اس معاشرے کو برقرار اور قائم رکھنے والوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اس کے برعکس ان کا ذکر کیا بدبختوں کا، جو دوسروں کی محنت کے سرمایہ پر زندگی بسر کرتے ہیں، وہ کس قسم کے جہنم کے اندر ہوں گے اس معاشرے میں جب جنتی معاشرہ قائم ہوگا۔ سورہ واقعہ کی آیت 40 تک ہم آ گئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔